ذرا سوچیں، اگر آپ کو ایک ایسی گھڑی مل جائے جو وقت کو روک دے یا الٹا بہا دے تو آپ کیا کریں گے؟ ماضی کی غلطیوں کو سدھاریں گے یا انہیں غلطیوں کے بھنور میں ہمیشہ کے لیے قید ہو جائیں گے؟ یہ کہانی احمد کی ہے، جو وقت کے کھیل میں ایسا پھنسا کہ نکلنے کا راستہ آسان نہیں رہا۔ شہر کے ایک سنسان کونے میں ایک کباڑ خانہ تھا۔ دن کے وقت بھی یہ جگہ سناٹے میں ڈوبی رہتی، پرانے درختوں کی شاخیں ٹوٹی کھڑکیوں سے اندر جھانکتی اور سرد ہوا جب چلتی تو لکڑی کے دروازے آپس میں ٹکراتے، جیسے کوئی اندر قید ہو کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ احمد ہمیشہ سے تجسس پسند لڑکا تھا۔ اس کے دوست اکثر اسے چیلنج دیتے، تم اتنے بہادر ہو تو کباڑ خانے میں اکیلے جا کر دکھاؤ، اور ایک دن احمد نے واقعی یہ چیلنج قبول کر لیا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو ایک عجیب سا بوجھ اس کے سینے پر آ بیٹھا۔ فضا میں نمی اور زنگ کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ فرش پر بکھری ہوئی پرانی کیلیں اور کانچ کے ٹکڑے اس کے قدموں کے نیچے کڑکڑانے لگے۔ دیواروں پر لٹکے ہوئے زنگ آلود کیلنڈرز ایسے لگ رہے تھے جیسے وقت برسوں پہلے یہیں رک گیا ہو۔ کمرے کے کونے میں ایک لمبا سا آئینہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ احمد نے جب اس میں جھانکا تو ایک لمحے کے لیے یوں لگا جیسے اس کا عکس مسکرا رہا ہو، مگر اس کے ہونٹ تو بالکل ساکن تھے۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اسی دوران اس کی نظر ایک بڑے لکڑی کے صندوق پر پڑی۔ صندوق پر مکڑی کے جالے ایسے لپٹے تھے جیسے برسوں سے کسی نے ہاتھ تک نہ لگایا ہو۔ احمد نے ہمت کر کے دھول صاف کی اور ڈھکن کھولا۔ اندر ایک چیز رکھی تھی، ایک گھڑی۔ یہ گھڑی عام گھڑی جیسی نہیں تھی۔ اس کا ڈائل سیاہ اور چمکدار تھا، جس پر پر اسرار سنہری نشانات کندہ تھے۔ گھڑی کے چاروں طرف عجیب تحریریں لکھی تھی جو احمد نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس کی سوئیاں الٹی سمت میں حرکت کر رہی تھیں۔ احمد نے جیسے ہی گھڑی ہاتھ میں لی، فضا اچانک بدل گئی۔ کمرہ جو ابھی چند لمحے پہلے گرد آلود اور خاموش تھا، اب سرد ہواؤں اور گونجتی آوازوں سے بھر گیا۔ شیشے کی بوتلیں خود بخود ہلنے لگیں۔ دیواروں پر لٹکے کیلنڈر کی تاریخیں تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹنے لگیں، اور کمرے کی چھت سے ٹوٹے پنکھے کی زنجیریں زور زور سے ہلنے لگیں۔ احمد کا دل دھک دھک کرنے لگا، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف سے زیادہ تجسس تھا۔ اچانک گھڑی سے ایک مدھم سرگوشی ابھری۔ یہ الفاظ احمد کے کانوں میں ایسے اترے جیسے کسی نے اس کے دل پر دستک دی ہو۔ وقت کو قابو میں لانا چاہتے ہو تو پہلے اپنے خوف پر قابو پانا سیکھو۔ احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے گھڑی کو نیچے رکھنے کی کوشش کی، مگر گھڑی جیسے اس کی ہتھیلی سے چمٹ گئی ہو۔ سوئیاں اچانک رک گئیں اور پورے کمرے کی ہر حرکت بھی رک گئی۔ ہوا رک گئی، جھولتی ہوئی زنجیر ایک دم ساکت ہو گئی، گرد ہوا میں ہی ٹھہر گئی۔ احمد نے حیرت سے دیکھا، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وقت کے رکنے کا مطلب آزادی ہے یا قید؟ اور کیا احمد واقعی اس گھڑی کا مالک ہے یا خود گھڑی کا قیدی بن چکا ہے؟ احمد حیرت سے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں سب کچھ جیسے ایک تصویر میں بدل گیا ہو۔ ٹوٹی ہوئی زنجیر ہوا میں لٹکی تو تھی، مگر ہل نہیں رہی تھی۔ گرد کے ذرات ایسے ٹھہرے تھے جیسے وقت رکنے سے وہ بھی جمنے لگے ہوں۔ باہر کھڑکی سے جھانکتے درخت کی شاخ پر بیٹھا پرندہ ہوا میں معلق ہو گیا تھا، اس کے پروں کی جنبش تک رکی ہوئی تھی۔ احمد نے قدم آگے بڑھایا۔ اس کی اپنی سانس چل رہی تھی، دھڑکن بھی تیز تھی۔ اس نے سوچا، کیا واقعی یہ سب رک گیا ہے یا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ اچانک گھڑی سے ایک مدھم آواز ابھری۔ وقت کے رکنے کا مطلب طاقت ہے، مگر طاقت ہمیشہ قیمت مانگتی ہے۔ احمد کے ہاتھ میں گھڑی کی سوئیاں روشنی بکھیرنے لگیں۔
جب اس نے ارد گرد دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ ایک واحد شخص ہے جو حرکت کر سکتا ہے، باقی سب زندگی ایک تصویر کی طرح منجمد تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا، گلی میں لوگوں کے قافلے اپنی حالت میں جمنے ہوئے تھے۔ ایک سائیکل سوار فضا میں اڑتے ہوئے اپنی جگہ ٹھہرا ہوا تھا۔ دکان پر سبزی خریدتی عورت ہاتھ آگے بڑھائے کھڑی تھی مگر حرکت نہیں کر رہی تھی۔ بچے کھیل کے میدان میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، لیکن اب ان کے قدم ہوا میں ہی معلق تھے۔ احمد نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے کہکا لگایا، یہ کمال ہے، اب میں سب کچھ کر سکتا ہوں اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ شروع میں یہ سب کھیل لگ رہا تھا۔ احمد نے چیزیں ادھر ادھر بدل دیں، ایک دکان پر جا کر مٹھائی کھائی، کسی کی جیب سے بڑا سکہ نکالا، یہاں تک کہ اپنی کتابوں میں وہ ہوم ورک جو اس نے مکمل نہیں کیا تھا اسے مکمل کر لیا۔ لیکن کچھ دیر بعد اسے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ سناٹا بڑھتا جا رہا تھا، دنیا جمی ہوئی تھی اور صرف وہ حرکت کر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں اچانک پھر وہی آواز گونجی، وقت کے ساتھ کھیلنے والا وقت کے قید سے بچ نہیں سکتا۔ احمد کے دل میں خوف سرایت کرنے لگا۔ اس نے گھڑی کی سوئی آگے بڑھانے کی کوشش کی تاکہ وقت دوبارہ چلنے لگے، مگر جتنا زور لگا سکتا تھا لگایا، لیکن گھڑی ضد میں اٹکی رہی۔ اسی لمحے اسے لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اندھیرے میں دھند جیسا سایہ ابھر رہا تھا۔ سایہ بالکل ساکن تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے سرخ روشنی جھلک رہی تھی۔ سایہ دھیرے دھیرے قریب آیا اور اس نے کان میں سرگوشی کی، اب تم وقت کے قیدی ہو، یہاں سے نکلنا آسان نہیں ہے۔ احمد کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ سایہ احمد کے قریب آ چکا تھا، اس کی آنکھوں سے نکلتی سرخ روشنی اندھیرے میں مشعل کی طرح جل رہی تھی۔ احمد پیچھے ہٹا مگر محسوس ہوا جیسے اس کے قدم فرش سے چپک گئے ہوں۔ گھڑی اس کے ہاتھ میں مزید بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ سوئیاں اب تیزی سے الٹی گھومنے لگیں اور ہر چکر کے ساتھ احمد کے کانوں میں عجیب سی آوازیں گونجنے لگیں، ہنسی کی آوازیں، رونے کی سسکیاں اور چیخیں جو ماضی کے کسی نامعلوم کونے سے اٹھ رہی تھیں۔ سایہ بولا، یہ گھڑی تمہاری نہیں ہے، یہ وقت کی کتاب سے چرا لی گئی تھی۔ جو بھی اسے چھوتا ہے اسے اپنی زندگی کا حصہ قربان کرنا پڑتا ہے۔ احمد نے کانپتی آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ سایہ ہنسا، اس کی ہنسی ایسی تھی جیسے لوہے پر ناخن رگڑنے کی آواز۔ میں وہ ہوں جو وقت کو قابو میں رکھتا ہوں، تم نے میرا ہتھیار چھوا ہے، اب یا تو اس گھڑی کو واپس کرو یا ہمیشہ کے لیے اس کے اندر قید ہو جاؤ۔ گھڑی کی سوئی اچانک رک گئی اور الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ احمد کے ارد گرد منظر بدلنے لگے، دیواروں پر لگی پرانی تصویریں زندہ ہو گئیں، ان میں قید لوگ اپنی آنکھوں سے احمد کو گھورنے لگے۔ فرش پر پڑے ٹوٹے شیشے میں اس نے اپنا عکس دیکھا مگر عکس مسکرا رہا تھا، جبکہ احمد خوف میں کانپ رہا تھا۔ باہر کھڑی دنیا جمی رہی لیکن کمرے کے اندر سب کچھ دھیرے دھیرے زندہ ہونے لگا، جیسے وقت صرف اسی جگہ بہہ رہا ہو۔ جب گھڑی 3 پر پہنچی، احمد کو لگا جیسے اس کی سانس رک رہی ہو۔ اس کے ہاتھ نیلے پڑنے لگے جیسے گھڑی اس کی توانائی کھینچ رہی ہو۔ سایہ قریب آیا اور بولا، وقت کے ساتھ کھیلنے کی قیمت وقت ہی سے چکانی پڑتی ہے، تمہاری زندگی کا ہر لمحہ اب میرے اختیار میں ہے۔ گھڑی پر جب 1 بجا اور روشنی کا ایک تیز دھماکہ ہوا، احمد نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جب آنکھیں کھولی تو وہ خود کو ایک اجنبی جگہ پر پایا۔ وہ ایک پرانے میدان میں کھڑا تھا، چاروں طرف ٹوٹی گھڑیاں، زنگ آلود ریت اور پرانی گھڑیوں کی سوئیاں زمین میں بکھری پڑی تھیں۔ فضا میں صرف ایک ہی آواز تھی، ٹک ٹک ٹک۔
उसे अंदाज़ा हुआ ये वो जगह है जहाँ वक्त के सब कैदी जमा किए जाते हैं। अहमद मैदान में खड़ा था। चारों तरफ टूटी फूटी घड़ियां, रेत के जमे हुए जर्रे और टिक टिक की आवाज़ें ऐसी लग रही थी जैसे ज़मीन की धड़कन हो। वो कदम आगे बढ़ाता तो महसूस होता जैसे ज़मीन खुद उसे रोक रही है। अचानक धुंध में वही साया उभरा। अब वो पहले जैसा नहीं था, अब वो पहले से ज़्यादा वाज़ेह हो गया था। कद लंबा, चेहरा धुंधला और आंखों में जलती सुर्ख रोशनी। उसने कंधे पर एक जंग आलूद घड़ी की जंजीर लटका रखी थी जो ज़मीन से रगड़ कर कड़कड़ाहट पैदा कर रही थी। साया, तुमने सोचा कि वक्त से खेलना आसान है। ये घड़ी हर उस इंसान को आजमाती है जो इसे छूता है। अहमद ने, मैंने तो बस तजस्सुस में उसे उठा लिया था। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे आज़ाद कर दो। साया ने सर्द कहका लगाया। वक्त की दुनिया में मासूमियत की कोई मायने नहीं। जो लम्हा तुमने पकड़ा वो अब तुम्हारी रूह से जुड़ गया है। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या हमेशा के लिए मुझे यहीं रहना होगा? उस सन्नाटे में साया आगे बढ़ा और ज़मीन पर पड़ी एक टूटी घड़ी उठा ली। ये देख रहे हो, ये घड़ी एक ताजर की थी जिसने वक्त को रोक कर दौलत चुरा ली थी, मगर आखिर उसकी ज़िंदगी का वक्त यहीं छिन गया। वो अब भी इसी लम्हे में कैद है जहां उसने गुनाह किया था। फिर उसने एक रेत की घड़ी दिखाई। ये एक आलिम की थी। वो वक्त को काबू में लाकर इल्म को फैलाना चाहता था, मगर वो भी कैद हो गया क्योंकि ताकत के पीछे उसका इरादा कमज़ोर पड़ गया। अहमद ने कदम लड़खड़ाने लगे। उसने धीरे से पूछा, क्या कोई है जो इस कैद से निकल सकता है? साया लम्हा भर खामोश रहा, फिर बोला, हाँ, सिर्फ एक इंसान ऐसा था जिसने वक्त को काबू में लाने की बजाय वक्त को कबूल किया। उसने घड़ी की सुई आगे धकेलने की बजाय अपनी गलतियों को मान लिया और सब्र का इंतखाब किया। वक्त उसका दुश्मन नहीं रहा बल्कि दोस्त बन गया। ये सुनकर अहमद के दिल में एक चमक पैदा हुई। उसे लगा शायद ये रास्ता ही उसकी आज़ादी की कुंजी है। साया करीब आया और उसके कान में सरगोशी की, अगर वाकई ही आज़ाद होना चाहते हो तो तुम्हें अपने सबसे बड़े खौफ का सामना करना होगा। वो लम्हा जो तुम हमेशा बदलना चाहते थे, तुम्हें उसी लम्हे में वापस जाना होगा। अगर हिम्मत दिखाई तो घड़ी तुम्हें आज़ाद कर देगी, अगर ना दिखाई तो तुम हमेशा के लिए वक्त के उन कैदियों के दरमियान भटकते रहोगे। अहमद के हाथ में घड़ी मजीद चमकने लगी। सुइयां कांप रही थीं जैसे किसी भारी इम्तिहान का दरवाज़ा खुलने ही वाला हो। अहमद के हाथ में घड़ी कांप रही थी। सुइयां घूमकर एकदम रुक गईं और अचानक रोशनी का तूफान उठा। जब उसने आंखें खोली तो खुद को एक मायूस जगह पर पाया। ये उसका अपना पुराना कमरा था। वही लम्हा जब वो स्कूल में होने वाले एक इम्तिहान की तैयारी करने की बजाय खेलने निकल गया था और नतीजे में बुरी तरह नाकाम हुआ था। उस नाकामी के बाद वो हमेशा दूसरों के ताने सुनता रहा, हमेशा खुद को कमज़ोर समझता रहा। यही लम्हा उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन गया था। घड़ी की सरगोशी सुनाई दी, यही वो लम्हा है जिससे तुम भागते रहे हो। अगर आज भी भागे तो हमेशा कैद रहोगे, अगर हिम्मत दिखाई तो वक्त तुम्हें आज़ाद कर देगा। अहमद ने अपने छोटे से माजी के खुद को देखा जो खेलने जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, नहीं, अब और भागना नहीं। मैं अपनी नाकामी कबूल करता हूँ। हाँ, मैं कमज़ोर था, मगर अब मैं बदल सकता हूँ। मेरी ताकत ये है कि मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ। जैसे ही अहमद ने ये अल्फाज कहे, घड़ी की सुइयां रोशनी में नहा गईं, कमरे की दीवारें लर्जने लगीं और वक्त की कैद टूटने लगी। साया एक बार फिर सामने आया, मगर अब उसकी आंखों की सुर्खी मद्धम पड़ गई। वो धीरे से बोला,
तुमने वो कर दिखाया जो बहुत कम करते हैं। तुमने वक्त को शिकस्त नहीं दी, तुमने वक्त को मान लिया, यही असल आज़ादी है। अचानक साया धुंध में तहलील हो गया। अहमद ने दोबारा आंखें खोली तो वो अपने बिस्तर पर था। बाहर दिन की रोशनी फैली हुई थी, सब कुछ आम लग रहा था, मगर उसके हाथ में घड़ी मौजूद नहीं थी। वो जान गया था कि घड़ी अब वापस अपने असल मालिक के पास जा चुकी है, लेकिन उसने अहमद को सबसे कीमती तोहफा दिया था, खुद पर यकीन और माजी को कबूल करने की हिम्मत। हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि वक्त कभी हमारा दुश्मन नहीं होता। दुश्मन वो खौफ है जो हमें माजी की नाकामियों में कैद रखता है। असल ताकत ये नहीं कि हम वक्त को रोक सकें या बदल सकें, बल्कि ये है कि हम वक्त को कबूल करें, अपनी गलतियों को मानें और नए अज़म के साथ आगे बढ़ें। याद रखें, वक्त से भागने वाले हमेशा कैदी रहते हैं और वक्त को मानने वाले ही असल आज़ाद होते हैं।